کہنے کو تو ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں جہاں خواتین کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو اسلام ان کو دیتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خواتین کو یہاں ہمیشہ استحصال کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ کبھی تو ان کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو کبھی جائیداد میں حصہ مانگنے پر۔ ملتان میں بھائی نے بہن کو محض اس لیے قتل کر دیا کہ وہ جائیداد میں حصہ لینے کے لیے عدالت گئی تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام عورت کو جائیداد میں حصہ دیتا ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں جو اس کو یہ حصہ دینے کو بھی تیار نہیں؟ اسلام میں کسی کے حصے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ کیا ہماری حکومت کے خواتین کے حقوق کے بلز محض اسمبلیوں میں ہی پاس ہوں گے یا ان پر کوئی عمل بھی ہوگا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اس پیکیج میں جو آخری جملہ تھا کہ یہ سارے قوانین جو ہیں یہ اسمبلیوں تک رہیں گی یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا، میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ یہاں پہ جو معاملہ مجھے تجربے میں آتا ہے وہ یہ کہ جب بھی قوانین کو اپلائی کیا جاتا ہے معاشرے میں، یقین کیجئے وہ اشرفیہ ہو یا جو بھی ہو اس ملک میں ان لوگوں کو بھی اس ملک میں جانتا ہوں جو ارب اور کھرب پتی ہیں، لیکن ان کی ہاؤسنگ کالونیوں کے اندر جو مساجد بنی ہوئی ہیں وہ قبضے کی زمینوں پر ہیں، اور ان کی جب انوگریشن ہوتی ہے تو یقین کیجئے اس ملک کے بہترین لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ان کی انوگریشن کرتے ہیں۔ مال کی محبت وہ محبت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مجھے اپنی امت سے جو خوف ہے وہ اس مال کی محبت کا ہے۔ یہ قتل ہوا، لیکن میرے خیال میں یہ صرف ایک عورت کا، ایک بہن کا، ایک بیٹی کا قتل نہیں ہے۔ یہ قتل جو ہے یہ اس معاشرے میں ایک مکمل پیغام دیتا ہے جو اس معاشرے کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کے انتہائی محترم مہمان شام الہی، السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ اور انتہائی ممنون آپ کا عظمہ بخاری، آپ تشریف لائیں، اور انتہائی ہمیشہ کی طرح ممنون فاطمہ آپ کا، آپ تشریف لاتی ہیں۔ حضرت آپ سے شروع کروں، یہ بات اور یہ واقعہ جو ہے اس کو لے کے اس معاشرے میں ایک مرد زندہ کیسے رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اس حوالے سے کئی مرتبہ ہم پروگرام کر بھی چکے ہیں، متعدد مرتبہ قتل کی سنگینی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور یہ بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور سامعین کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، یہ ساری باتیں ہم کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے جو حدیث کا ایک فلسفہ ہے اور ایک قانون ہے جس سے عام لوگ آگاہ نہیں ہیں، وہ کیا ہے کہ کبھی بھی جو قاتل ہے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ قاتل اگر حدیث کے اس ٹکڑے کے اوپر عمل ہو جائے تو میں کہتا ہوں خاندانی، اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے کھولیے گا، کیا مطلب ہے قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی انٹینشن ہو سکتی ہے بیٹے کی باپ کی جائیداد میں، ویسے تو وہ قدرتی وارث ہے، شریعت نے اس کو وارث قرار بھی دیا، قرآن میں اس کا حکم بھی موجود ہے، جیسے بیٹی کا حکم موجود ہے، بہن کا حکم موجود ہے۔ اب اگر بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، اب وہ وراثت سے بھی محروم ہو گیا، اب وراثت نہیں مل سکتی اگر شریعت کے اس پہلو کو۔ اس کا مطلب بھائیوں نے اگر بہن کو مارا ہے تو اب وہ اس وراثت کا حصہ نہیں بن سکتے، شرعی طور پہ بھی، قانونی طور پہ تو ان کو قصاص اور وغیرہ کے فلسفے سے گزرنا پڑے گا، لیکن ہوتا ہے عموماً یہی ہے ان کیسوں میں کہ فیملی بیٹھ جاتی ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا متبادل کیا ہے؟ معاف چاہے فیملی کرے نہ کرے، حصہ نہیں ہوگا، حصہ نہیں ہوگا۔ آپ اس جائیداد کو چاہے آگ لگا دیں لیکن بھائی اس حصے کو نہیں لے سکتے، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا اس معاشرے میں۔ یہ ممکن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور وارے کا دین ہے اس ملک میں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ سپریم لا ویسے تو ٹرو لیٹر اور اسپرٹ میں چاہے ہم عمل نہ کریں، لیکن ایک دیباچے میں لکھا تو ہوا نا کہ قرآن و سنت ہی اس ملک کا اور اس کو سپریم لا، انٹرپریٹ کرنے والے بھی تو پھر ان للہ۔ حضرت وہ جو ہمارے ساتھ رپورٹر ہیں ان سے بات کر لیں پہلے۔ حضور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے بلال کتب صاحب۔ حضرت آپ ذرا اپنے لفظوں میں بتائیے گا کہ یہ مقدمہ کیا ہے اور کس طرح آپ یہاں تک پہنچے، اور یہ کیا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، صفیہ بی بی ہے جو کہ 2 کنال اس کی زمین ہے، وراثت میں اس کو ملی ہے، اس کے والد نے اس کو 2 کنال زمین دی تھی اور وہ لینے کے لیے جتن کر رہی تھی اپنے بھائی جوید سے، لیکن جوید اس کو زمین نہیں دے رہا تھا۔ یہ کیس عدالت تک گیا، عدالت نے بھی ان بہنوں کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن جو عدالت کے حکم کے باوجود بھی اس نے جو صفیہ ہے اس کو زمین نہیں دی، اس کے باوجود جو ہے اس کو مارتا پیٹتا تھا، اور رات جو ہے وہ یہاں پر صلح صفائی کے لیے آیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عدالت کا حکم ہے کہ زمین جو ہے وہ صفیہ بی بی کو دے دی جائے، لیکن
रात जो है वो सुलह सफाई नहीं हो सकी, लेकिन वो सुबह जब आया है तो वो उसने झांसा दिया है अपनी बहन को सफ़िया को कि आप बाहर आएँ, मैंने आपसे बात करनी है। तो जैसे ही सफ़िया अपने दरवाजे के बाहर गई है तो वहाँ पर उसने फायरिंग कर दी है। ना सिर्फ मुलज़िम जो जवेद है वो यहाँ पर मौजूद था फायरिंग करने में, बल्कि उसके साथ अली मोहम्मद और सकलैन जो उसका बेटा है जवेद का, वो भी मौजूद था। अब जो मुलज़िम है, जो मरकज़ी मुलज़िम है जवेद, उसको थाना न्यू मुल्तान की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वो वहाँ पर हिरासत में है। लेकिन उसको बचवाने, सफ़िया को बचवाने के लिए है जो है उसको जो भाई है आबिद, वो उसको बचाने के लिए गया तो उसको भी उसने जवेद ने फायरिंग की, उसको भी ज़ख्मी किया। इसके नतीजे में उसके भांजे भी ज़ख्मी हुए जिन्हें निश्तर अस्पताल मुंतकिल किए गए। इस वक्त जो है सफ़िया बीबी के घर मौजूद हैं, उसकी मुझे ये बताइए कि जावेद जो है ये भूखा नंगा था, इसके पास कोई रोटी खाने की चीज नहीं थी, ये इसने बहन को कत्ल कर दिया जमीन के लिए, ये इतना मजबूर था गुर्बत की हाथों या बेगैरत और बेशरम था? देखिए, गैरत नाम की चीज़ तो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम जब थाना न्यू मुल्तान वहाँ पर गए हैं तो हमने उससे बात करने की कोशिश की है तो उसका यही कहना था कि मैंने फायरिंग किया, मैंने मार दिया, मुझे इस चीज़ का कोई गिला नहीं है। जो अहले इलाका हैं, जो इसकी बहनें हैं, जो अहले रिश्तेदार हैं इनके, उनसे जो हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उसको एक हिर्स थी, एक लालच था जायदाद का, कि वो जायदाद जो है जो वालिद ने इन बच्चियों के नाम, जो ख़वातीन के नाम किया है, तो वो उसको नहीं देना चाह रहा था। बाकी जो इसकी बहन है वो भी जो विरासती जायदाद है वो उससे भी महरूम है, काफ़ी परेशान भी हैं। इनके फैमिली जो है वो आपके साथ यहाँ मौजूद अगर हो तो मेरी उनसे बात कराइएगा कि वो जावेद और सफ़िया के बारे में क्या समझते हैं और उनकी क्या राय है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद हैं, रानी बीबी मौजूद हैं जो मौके पर मौजूद थी जिस वक्त ये फायरिंग हुई और सफ़िया को यहाँ पर कत्ल किया गया। रानी बीबी, आप बताइएगा आप क्या समझते हैं इस सारे मामले में, क्या ताल्लुकात थे? भाई की लड़ाई थी और बहन की आपस की लड़ाई थी, जायदाद का तनाज़ा था, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सानू सिर्फ सारा इंसाफ चाहिए। उन्होंने बड़े जुल्म किए, बहुत ज्यादा साढ़े ते इन्ने के जुल्म साढ़े ते साड़ी कोई नहीं सी सुनदा। असी थाने च भी जांदे, साड़ी कोई नहीं सी सुनदा। इन्होंने पहले भी मारिया कुटिया सानू, उदों भी किसी ने पिस्टल खोलिया सीगा, उदों एक भैन दा बाजू तोड़ दिता, सानू बहुत मारिया सीगा। हुण भी साडे नाल बेइंसाफी कीती गई है, इन्नी के बेइंसाफी है, इन्नी के बहुत ज्यादा। सिर्फ सानू इंसाफ चाहिए है। थाने वाले कोई भी नहीं साड़ी सुनदा, उन्होंने मुंह नूं पैसा ला दिंदे आ। इनसे ये पूछेगा कि इनको मारते थे तो ये किसी से शिकायत नहीं करते थे? ये थाने पुलिस में या लोगों के पास जो बड़े हैं इस गांव के, उनके पास नहीं जाते? कोई इनकी मदद नहीं करता? अच्छा ये बताइएगा जब आपको मारते पीटते थे, कोई अहले इलाका, थाने वाले, थाना न्यू मुल्तान है, कोई आपकी दाद रस्सी करता था, कोई आपकी मदद करता था, कोई आपको छुड़वाने के लिए नहीं आता था? कोई भी नहीं सी सानू, जो पहले भी मारिया सानू कोई नहीं सी छुड़ाउण आया। रिश्तेदार भी साइड ते खड़े देखते सीगे। सानू सिर्फ सारा इंसाफ चाहिए। इन्नी बेइंसाफी जिन्नी साडे नाल होई है इन्नी किसे नाल भी नहीं होई जिन्नी साडे नाल इन्हां ने कीती भाइयां ने। ये सके बहन भाई हैं जो एक दूसरे को इस तरह कत्ल कर रहे हैं, ये नाकाबिले यकीन बात है। ये झगड़ा इनके खानदान में पहली दफा हुआ है या ये खानदानी झगड़ों के इसी तरह आदी हैं? अच्छा ये बताइएगा, ये पहली दफा ये झगड़ा इसी तरह का हुआ है या पहले ही खानदानी झगड़ों के आप आदी हैं? और आप बताइएगा जरीना बीबी, आपने तो उसको लाड प्यार से पाला है, जावेद को भाई बहनों की हिफाजत करते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ सुनदा। अच्छा मुझे ये पूछ के इनसे बताइएगा कि बाप ने, वालिद साहब ने इनके जायदादें इनके नाम ट्रांसफर कर दी हुई थी या ये अदालत का फैसला था कि इनके क्या हिस्से होंगे? सारी जिंदगी नहीं भूलना। अच्छा ये बताइएगा, जो आपके वालिद साहब थे उन्होंने वफात से कब जो जायदाद थी वो आपके नाम कर दी थी, और अदालत ने क्या फैसला दिया था? अदालत ने कोई फैसला नहीं इस भैन का किया साडी जो, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ये वालिद साहब ने जो 2 कनाल जमीन दी थी ये ज़बानी दी थी या लिख कर दी थी? जिंदगी नहीं भूलनी है। जो वालिद साहब ने आपको जमीन दी थी वो ज़बानी दी थी या लिख कर दी थी, इस हवाले से बताइएगा। लिख के ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਤਕਾਲ ਜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ।
ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਵੇਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਰੇ, वालिद साहब ने सद के मारे आ। उसको दी हुई थी। जी भांजे भी इस वक्त हमारे साथ उनके मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी आप बताइए कि क्या उसको कानूनी जो भाई ने गोलियां मारी, कितनी गोलियां मारी, और ये सब लोग वहां पे क्यों देखते रहे, रोका क्यों नहीं किसी ने? जी ये बताइएगा, जिस वक्त जवेद ने गोलियां मारी तो उस वक्त सब देखते रह गए, किसी ने छुड़वाने की हिम्मत नहीं की? कितनी गोलियां मारी उसने? उसने पांच गोलियां मारियां ते वो जाना ना किसी ने भी नहीं सुनी। छोटा भाई पान जब अगे आंदे गए वो मारदा गया गोलियां। सब तो पहले तो भैन नूं मारियां उन्हें 5 गोलियां, फिर उस तो बाद छोटा भरा अगे आया ओदे लत्तां दे विच मारियां आ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਆ। मुझे ये फरमाइए कि इस वक्त ये जो इंसाफ मांग रहे हैं, ये क्या चाहते हैं कि इंसाफ क्या हो? जी बिल्कुल, ये इनका यही कहना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो जवेद ने कार्रवाई की है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। थाना न्यू मुल्तान की पुलिस ने अब 8 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, उन्होंने मुलजिम को तो हिरासत में ले लिया लेकिन अभी तक उन्होंने FIR तक दर्ज नहीं की। इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, अगर बिलाल कुतुब साहब अगर आप कहें तो इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, जो खातून के शौहर है, और एक मासूम सी बच्ची भी है, मासूमा बच्ची है, उसका नाम मासूम है, एक मासूम सी बच्ची भी है। ये वो बच्ची है, मासूम सी बच्ची जो अपनी माँ को कत्ल होते देखती रही। ये वालिद है इस बच्ची का, ये शौहर है सफिया बीबी का। ये हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा और ये क्या कहना चाहिए। बच्ची से ना बात करना, इसके शौहर से, इसके मियाँ से बात करना कि क्या मसला हुआ और ये अब क्या करेगा, इस बेटी के साथ क्या करेगा। ये तो रुल गई बेटी यार, उफ तौबा। जी अच्छा ये बताइएगा क्या मसला हुआ आपके साथ, कितने अरसे से ये इशू चल रहा था और आपकी बेटी तो रुल गई, अब क्या करेंगे आप? अल्लाह मियाँ इसको भलेगा, इसके हैं, इसकी मासियाँ हैं, चाचे हैं, अच्छे हैं। वो दूसरा छोटा जो जख्मी हुआ है वो बहनों के हक में है, फिर हम भी इसके साथ हैं। तो उस दरिंदे ने बहुत जुल्म किया है, यहाँ से ले गया, मेरी बहन तेरे को मैं जगह दिखाता हूँ, देता हूँ, जो सी तेरी बनती है तेरे देता हूँ, और जाके वहाँ पे उसने उसको फैर मार दिया। उसके बाद दूसरा भाई उसका आया है, उसको छुड़वाने के लिए उसको मार दिया उसने। भांजा घर से निकला है, उसको मार दिया उसने। एक और उनकी भांजी है, वो बाहर निकली, वो भी जख्मी है। एक और है इसके साथ की छोटी बच्ची है, उसके भी सिर के ऊपर लगी है। यानी कि इस दरिंदे को माफ़ नहीं करना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जो सा इसने काम किया है। और मैं छोटे से वक्फे पे जाऊंगा और मैं जाते हुए हाथ जो है ना वो ये हाथ बांध के, क्योंकि अल्लामा साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं ये हाथ बांध के कहूँगा, जब आपने फातिहा पढ़नी हो ना तो फातिहा किसी की मौत पे ना पढ़ा करें, किसी के मरने में ना पढ़ा पड़े। जब आपको ये पता चले ना कि किसी शख्स का ज़मीर मर गया है तो उसके लिए हाथ उठा के ज़रूर फातिहा पढ़ा करें। जब ज़मीर मर जाए तो फिर ये जिस्म जो है ये वही हैं जिनके ऊपर कोई राय कायम हो ही नहीं सकती। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, कभी कभी ऐसे मौके, बहुत कम मौके आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन पे कुछ बात करनी नहीं चाहिए। फातिमा, मुझे ऑनेस्टली आज भी ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई बात करनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक औरत मरी है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा उसकी बेटी मरी है। वो बेचारी सारी ज़िंदगी इस हादसे से, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो बाहर निकल ही नहीं सकती। वो अपनी माँ को याद करेगी इसी तरह। इसका बाप दूसरी शादी कर लेगा, वो अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लेगा, जायदाद का मामला जैसे तैसे होगा। वो जो बेटी जिंदा रही और सारी जिंदगी इस गिल्ट के साथ कि मेरी बेटी माँ को मेरे सामने मारा गया, कि नहीं सुतेला जो होगा वो मार देगा कि नहीं, क्या करेगा? कौन देगा? तो क्या करेगा? कुतुब साहब, मुझे दुख इस बात का होता है कि जितने ऐसे केसेस मैंने डिस्कस किया आपके प्रोग्राम्स में, दूसरे प्रोग्राम्स में, जो चीज मेरे लिए अलार्मिंग है सबसे बड़ी है कि जो कातिल है वो हमेशा कहता है मुझे कोई पशेमानी नहीं। आप कराची का देखें, उसमें भी जो था बाद में आपने मुझे बताया कि वो चेंज हुआ। इससे पहले एक हमने वाकया देखा जी, बेटी को कत्ल कर दीजिए, मुझे मेरी पगड़ी उछाली थी, मैंने उसको कत्ल कर दिया। यहाँ पे भी ही इज फ्री, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कूल है। क्यों हम लोग क्यों नम हो गए, हमारा नफ्स इतना क्यों नम हो गया? और दूसरी बात है कि जो हमारा माशा, लेट्स बी प्रैक्टिकल,
یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں آپ کو داد دیتی ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. تھوڑے دن بعد یہی بہنیں جو اس وقت رو رہی ہیں وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیں گے اور پھر مکمل ہو جائے گا. تو معاملہ یوں جھاڑا جائے اس معاشرے میں, اس کو سونر کوئی بات لیٹر نہ کرنا چاہے. یہ ہو جائے گا. کتب صاحب, آپ نے کتنے ایسے پروگرامز کیے جس میں آپ نے ڈسکشن کی ہے؟ اس میں بڑی ایمانداری سے دل سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ قانون کے نہ کتابیں چھاپ لیں, آپ پروٹیکشن بل کے جو ہے نا وہ لفافے لوگوں کے گھروں میں پوسٹ کرا دیں, ککھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا. امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں جو کہ 2 کنال جگہ پہ, جس میں سے اس کا حصہ تھا جو اس کے باپ نے لکھ کر دے دیا تھا, اس نے اپنی باپ کی عزت نہیں کی, اس نے قتل کیا, اس نے اس کے بعد اپنے بہن کے بچوں کے اوپر گولیاں چلائیں. آپ یہ قانون نافذ کر لیں گے؟ یہ معاشرہ ایک ذہنی موت مر نہیں چکا؟ دیکھیے بلال صاحب, مطلب واقعی میں بھی آپ سے اگری کرتی ہوں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید ہم پاگل ہیں جو ہم ان باتوں پہ تکلیف لے رہے ہیں, بیکاز اتنا روٹین میٹر ہے. عورت کو مار دینا مطلب بہت روٹین کی بات ہے, یہ کوئی بہت چمبے کی بات نہیں ہے. اور یہ ایک کیس ہے, مطلب آپ دیکھیں نا, کھانا گرم نہیں تھا بیوی قتل ہو جاتی ہے, صابن نہیں تھا غسل خانے میں بیٹی قتل ہو جاتی ہے. جہاں آپ کی سوسائٹی یہاں کھڑی ہو اور اس کے بعد آپ کہیں کہ عورت کو تحفظ نہیں ملنا چاہیے, تو پھر عورت کہاں جائے؟ تحفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, میرے ساتھ بہت ساری باتوں میں جب میری یہ پروٹیکشن بل کے اوپر ہم بات کرتے رہے, یقین مانیے 90% لوگوں کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی کتنے % ضرورت ہی نہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ اس عورت کے قتل ہونے کا انتظار کیا جاتا نا, یعنی عورت قتل ہو اس کے بعد سٹیٹ آ جائے, سٹیٹ بھی آگے کیا کرے گی؟ سنا دے گی, بات ختم ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیے کہ ہم عورت کے مرنے کا انتظار, یا پھر ایک دفعہ مار دیجئے ہم سب کو. یعنی میں یقین مانیے بلال صاحب, میں آج ہی چاہتی ہوں کہ ہم سب کو مار دے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بیٹی جو اس کی بچی ہے نا, اس کو زمین ملے گی ماں کی 2 کنال, اس کا جو ستیلا بھائی ہوگا وہ اس کو مار کے, اس کو مطلب یہ ایک سرکل ہے جو چلتا رہے گا. اور عورت کی نہ کسی نے سننی ہے نہ سنی جائے گی, بیکاز وہ کموڈٹی ہے, ایک پراپرٹی ہے, جس طرح مرضی اس کو استعمال کریں, جو مرضی اس کے ساتھ کریں, لیکن نہ وہ اپنا حق مانگے, نہ وہ اپنے لیے کوئی تحفظ مانگے, نہ وہ اپنے لیے جگہ مانگے. یقین مانے مجھے تکلیف ہوتی ہے اتنی کہ آپ کو اگر 52% آبادی جو آپ کی عورت ہے, اگر آپ کو یہی ان کے ساتھ, ہم تل کتنا مرے. مجھے بتائیے نا, اس عورت کے ساتھ دل پھٹ رہا ہے, مطلب روز پھٹتا ہے, ہر کسی نہ کسی بات میں دل پھٹتا ہے. پھر میرا دل چاہتا ہے یار ہم سب کو مار دو. اگر اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہونا, اگر ہمارے علماء کرام نے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہونا, اگر مجھے بتائیے نا, آج آنا چاہیے مولانا فضل الرحمان کو اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے. شرانی صاحب آج کیوں نہیں آتے سامنے؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ اس عورت کا قصور کیا تھا, اس آدمی کو ایگزامپلری مدعے. دیکھیے ہمارے ملک میں 3-3, 4-4 سال کی بچیاں ریپ ہوتی رہیں, کوئی بولا آج تک؟ نہیں بولتا. نہیں بولیں گے آپ, بیکاز وہ عورت ہے. مرد کے ساتھ زیادتی ہوگی, سارا خاندان اکٹھا بھی ہو جائے گا, اس کو معاف بھی کر دیں گے. مطلب سوال بنتا ہے. اصل بات میں کچھ اسلامی پس منظر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے اخلاقی پس منظر, اسلام مجھے اخلاقی پس منظر. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بات ہے ریپسٹ کی, ہم تو اس کی کیپٹل پنشمنٹ کے حامی ہیں, علی الاعلان کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں. ہم اس طرح کے ملزموں کو چاہتے ہیں ٹانگ دیا جائے. قصاص و دیت کے معاملے ہے, پہلے ہم تو کیپٹل پنشمنٹ کے حامی ہیں. اور یہی لوگ ان کے خلاف نام ہے بحث بالکل اور طرف چلی جاتی ہے. حضرت یہ نہ بات کریں, یہ نہ بات کریں. 4 فٹ کی بندی کو جو ریپ کر رہا ہے, وہ آدمی اس معاشرے نے پیدا کیسے کیا؟ اس کو قتل کرنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں اس کو قتل کر دینا چاہیے. ہم اسلام میں اس کی سزا قتل ہے, اور اسی قتل کے اوپر آپ لوگ قائل نہیں ہیں. آپ اس کے اوپر قائل نہیں ہیں. اس وقت یہ بحث ہے. نہیں, میں کہتا چلیں اس کو چھوڑیں. میں اب آپ کو وہ عورت پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ عورت, یہ اس کا نام ہے عظمیٰ بخاری. یہ عظمیٰ بخاری پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مار دو, ختم کر دو بھائی, ایک دفعہ جان چھڑا لو, جو نظام نافذ کرنے وہ کر دو. اس سے زیادہ گھٹیا اور کمزور بات کیا کرے وہ؟ میں اس کے ایک سلوشن بتاتا ہوں جو شریعت نے بتایا. وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی آپ نے یہ قتل کے کیسز دیکھے ہوں گے, ان کے محرکات کے اوپر غور کریں. چلو آپ سائیکالوجی پہ چلے جائیں. میں آپ کو ایک بات, میری بات تو سن لیں. بات یہ ہے کہ کرمینل پروسیجر کا جو لا ہے وہ پاکستان میں تیز ہے, جو مالیات کا نظام ہے وہ سلو ہے. آپ نے خلفاء کے جتنے واقعات پڑھے ہیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات پڑھے ہیں, مالی مقدمات کون سنتا رہا؟ مالی مقدمات کی پریورٹی اسلام میں موجود ہے, جو ہمارے اس قانون میں موجود نہیں ہے. اگر مالی مقدمات کو پریورٹی بیسس کے اوپر ہو چکا تھا, ہاں ڈیسائیڈ ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی یہ مقدمہ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد آپ نے لکھ کر دے دیا تھا, اس کا رجسٹری ہو گئی, انتقال ہو گیا. ہوتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا. مالی مقدمات معاشرے میں 20-20 سال چلتے ہیں, ان کا نتیجہ نہیں نکلتا, سول لا فریول کورٹ میں چلتے ہیں. اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. یقینی طور پہ مالیات کے اوپر قتل ان بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور دوسری بات, صرف ایک بات بتاتا ہوں, جہاں تک بہن کا سوال ہے, آپ کو اسلام کا قانون بھی پتا ہے, شریعت کا قانون بھی پتا ہے. میں ان کے نالج میں لانا چاہتا ہوں. اگر ایک خاوند, صحابی کا مشہور واقعہ, نبی کریم کے پاس جاتا ہے, پوچھتا ہے
اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں بھی پکڑ لے اسلام میں، اس مرد کو بھی اجازت نہیں اس کو مارے یا قتل کرے. اس کے اندر لیان موجود ہے. حضور ان بحثوں کو سن کے بوڑھے ہو گئے، ان سے کوئی حل نہیں نکل سکتا. میں کہتا ہوں ایسی حالت میں دیکھنے کے اوپر لیان ہے تو جو ہمارا قبائلی کلچر. میں اور طرف آتا ہوں. اس میں مجھے بتائیے، میں آج مال روڈ سے آیا ہوں، میں نیشنل کالج آف آرٹ سے لے کے چڑیا گھر تک آیا ہوں. پوسٹر بھرے ہوئے ہیں شہباز شریف کے نام کے کہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ ملے گا. کیا عورتوں کا حق اس حکومت کے لیے اتنا کمزور ہے کہ وہ حق دلا ہی نہیں سکتی؟ وہ بل لائے اور بل کو ڈیفینڈ نہ کر سکے اور امپلیمنٹ نہ کر سکے؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ سیاست ہونی ہے ہر بات پہ. مطلب آپ نے ہر چیز پہ سیاست کرنی ہے، خاص طور پہ جہاں عورت کا نام آ گیا نا وہاں تو سیاست ویسے ہی واجب ہو گئی ہے. میری گزارش سنیں، حکومت کی ذمہ داری سمجھائیے. دیکھیے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کی. میں مرتے دم تک اس بل کے ساتھ کھڑی ہوں، اکیلی بھی کھڑی ہوں اگر اکیلے کھڑے رہنے کی ضرورت پڑی. بیکاز میں سمجھتی ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسٹیٹ کا کہ عورت کے مرنے کے بعد، اس کے ریپ ہونے کے بعد، اس پہ تیزاب گرنے کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ اس کی ذمہ داری قبول کرے. اس سے پہلے اسٹیٹ کہاں ہے؟ یہ انکانسٹیٹیوشن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگلے پچھلے 5 سال دیکھیے، 2.5 سال دیکھیے حکومت کے، مجھے ان مقدموں میں بتائیے کہ کہاں دہشت گردی کا مقدمہ لگتا ہے، کہاں فالو اپ ہوتا ہے، کہاں سزا ہوئی. 2.5 سال میں مجھے ایک سزا بتا یہی تو میں کہہ رہی ہوں. ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے، میں خود کرمنل لائر ہوں. 1% کنوکشن ریٹ ہے. اس کی بڑی وجہ ابھی بریک میں خود بھائی کہہ رہے تھے ہوگا کیا کہ صلح ہو جائے گی، خاندان بیٹھے گا اور صلح ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا دیکھیں آنر کلنگ کے نام پہ آج بھی آپ کی عورت نہیں مرتی ہے. بڑی خوبصورتی سے خاندان بیٹھتا ہے. تیزاب جس عورت کی زندگی آپ نے تباہ کر دی وہ ابھی اسٹریچر پہ پڑی ہوگی، بیٹھ کے آپ بھائی جائز چھوڑ دیں. ہمارے ملک میں سب کچھ جائز ہے. بات یہ ہے بلال، مجھے یہ بتائیے، میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت بھی صرف ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے تو حکومت بھی تو پھر ایک مشاورت والی ایک شکل ہے جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ سے گفتگو کر رہی ہے. ہم نے بلال بھائی کوشش کی کہ جو بار بار یہ کہتے تھے نا مشاورت نہیں کی، مشاہلہ کے دیکھیے پنجاب کا بل KPK تو نہیں جائے گا نا، ڈیرہ اسماعیل خان جانے کا تو تک نہیں بنتا. ہم نے پھر بھی کہا مشاورت. دیکھیے آپ نے مذہب کا نام استعمال کیا، آپ نے کہا کہ یہ اسلام اور اس کی شریعت کے خلاف ہے. ہم نے کہا جی توبہ استغفار، ہم مسلمان ہوتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، گائیڈ کر دیں کہاں ان اسلامک ہے، کہاں ان کانسٹیٹیوشنل. ہم اس کو واپس لینے کی بات کی، لیکن اس کے بعد دیکھ لیں نا، اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ اب اسلامی ہو گیا سارا. میں ایک سوال، کیا خدا کا نام ہے، حکومت بھی مانگنے والی، علماء بھی مانگنے والے، عوام مرنے والی. میں ایک سوال کرتا ہوں، کہاں جا رہا ہے سوال جو آپ سے مسئلہ حل. اسلام کہتا ہے عورت کو طلاق دو تو اس کو اپنے گھر سے نہ نکالو. اچھا، اپنے گھر سے نہ نکالو طلاق دینے کے باوجود. کس وجہ سے؟ تاکہ وہ واپس آئے. اسی طرح پردہ بھی نہیں اس سے کرواتا اسلام تاکہ اس سے رجوع ہو سکے، گھر نہ ٹوٹا جائے. آپ کہتی ہے کہ خامن لڑ جائے تو وہ گھر میں داخل نہ ہو. اسلام تو عورت کو کہہ رہا ہے کہ گھر سے نہ نکالو، آپ خامن کو گھر سے باہر نکالو. بڑی امپورٹنٹ بات سوال میں 2 سوال اس کا جو جواب دے دیں. میں پہلے ایک کا لے لینا پھر آگے چلتے ہیں. اب ذرا حوصلے سے میری بات سنیں. اب ایک خاتون اطلاع دیتی ہے کہ جی میرے اس ساتھ وائلنس ہو رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، یا مجھے خدشہ ہے کہ میرے سسرال والے مجھے مار دیں گے. وائلنس کے قانون تو سن لینا مجھے بات بھائی، میں نے آپ کی بات سن لی نا، مجھے گزارش کرنے دیں. وہ خاتون ویمن پروٹیکشن آفیسر کو بلاتی ہے جو پولیس والی نہیں ہے. وہ خاتون سوسائٹی کے 3-4 معزز لوگوں کے ساتھ، یا اکیلی، پہلے تو اکیلی جائے گی، وہ نوک کرے گی، اجازت لے گی، وہ اندر جائے گی، وہ کہے گی بی بی آپ کا کیا پرابلم ہے. وہ عورت کہے گی کہ جی میرا یہ پرابلم ہے. اب اگر خاتون وہاں وہ پروٹیکشن آفیسر جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ شوہر بہت غصے کی حالت میں ہے، یا وہ قابو نہیں آ رہا، یا اس کا بہت مطلب ایک بہت سٹیج پہ ہے، تو وہ کہے گی بھائی آپ ایسا کریں 10-15 منٹ کے لیے ساتھ والوں کی بیٹھک میں بیٹھ جائیں، آپ ذرا غصہ ٹھنڈا کریں، پانی پیئے، دوبارہ بیٹھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا قانون. اس کو دیکھیں نا، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے ان کو. اب 48 نہیں، وہ عورت اس میں پتہ ہے اسلام کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ حضرت معافی کے ساتھ یہاں شاہ جی اسلام پتہ ہے کہاں داخل ہوتا ہے کہ وہ نہیں وہ عورت یہ نہ کہے، شاہ جی وہ عورت یہ نہ کہے کہ 10 منٹ کے لیے ادھر بیٹھ جائے، وہ کہے کہ حدیث کے مطابق نہانے چلے جاؤ. یہ اسلامی بل ہے. اس کا گھنٹے کے لیے باہر نکال دیا جائے، وہ واپس آئے گا. بات ہونے کی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ہم آبجیکشن لگا رہے ہیں کسی چیز کو اسلامی کرنے کی، ہمارے پاس پیرلل کیا ہے؟ بات ساری وائلنس کی ہوتی ہے اور نام پروٹیکشن یعنی وومن کا لیا جاتا ہے. وائلنس کے خلاف بل
تو موجود ہے نا. وائلنس اگر وہ تھپڑ بھی وائلنس کی آج تک ڈیفینیشن ہی نہیں تھی. دیکھیں اندازہ کریں, وائلنس آج تک پاکستان کے قانون میں ڈیفائن ہی نہیں ہوا, پتا آپ کو اس بات کا. اور یہ تو وہ ڈیفائن کریں کہ تھپڑ مارنا غلط ہے, تھپڑ مارنا غلط ہے. وائلنس کی ڈیفینیشن ہوئی بھی ہے. دوسری بات یہ ہے, پتہ ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے, میرے خیال میں یہ کو بات ہے, آپ بحث کیے یہ چلے بحث جا رہے کریں گے, یہ بحث ختم ہونے والی نہیں ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ بات کہ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں عورت چیخ چیخ کے مانگ رہی ہے. اگر وہ غلط مانگ رہی ہے تو بھائی وہ غلط کیا ہے, اس کو اسلامی کر دو. اگر اسلامی بھی نہیں کرنا تو اس کو مان لو. نہ چت میرا نہ پت میرا, ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتا. کال کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ہم جب بھی کسی بات کو نہیں سمجھتے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو عقل اور شعور کی ضرورت ہے. لیکن یہ عقل و شعور جو ہے یہ کسی کیپسول کے اندر کسی دکان سے نہیں ملتا. لیکن میرے خیال میں اگر میں تبدیلی آئے گی یا آ سکتی ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ اسکول ہوگا اور تعلیم ہوگی. لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ, میں اسے فرض تو اپنا سمجھتا ہوں, لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کہ آج جو لوگ تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اس میں ملوث ہیں, ان کو آ کے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ جناب تھوڑی سی مدد فرمائیے, ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. انتہائی محترم خاتون آپ ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ, سعدیہ آپ کا سکول ہے میرا سکول, میرا سکول. آپ فرمائیے, سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, آپ کی ریکویسٹ کیا ہے لوگوں سے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میری یہ ریکویسٹ ہے, جی جی جی, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو پتہ چلے ایک تو تعلیم کی کیا اہمیت ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کسی بھی ملک میں میرے خیال میں ترقی جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ہو نہیں سکتی. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میرا اسکول, اس کا نام اس لیے رکھا گیا, اس کو 3 سال ہو گئے ہیں, یہ ٹوٹلی فری اسکول ہے. اور یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پر آئی ڈی پیز اور وہ جو چنے بھونتی ہیں ان کی لڑکیاں, جو بچے برتن دھوتے ہیں, جو جوتیاں نہیں پہنتے, کچھ بھی نہیں ہے جی, ان کے پاس تو لباس ہی نہیں ہے, لباس بھی نہیں ہے. اور بڑی دفعہ اس کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے, اور بڑے 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 پولیٹیشنز وہاں پر آتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں صرف الفاظ کی ترازو میں تول کے چلے جاتے ہیں. اینڈ دے آلویز ٹیل اس کہ نو پرابلم, اب دیکھیے گا ہم کیا کریں گے آپ کے لیے. لیکن آج تک کبھی بھی 1 ٹکے کا کام وہ نہیں کرتے. دس از واٹ آئی ایم واچنگ فرام لاسٹ 3 years. اور وہاں پر ہم جدھر اگر آپ آئیں چکر لگائیں تو میں تو وہاں پہ سوچتی ہوں کہ ڈاکیومنٹری بناؤں. آئی ایم ورکنگ آن اے ڈاکیومنٹری ناؤ. آپ کو وہاں پہ کس چیز کی اشد ضرورت ہے؟ ہر چیز کی, لباس جو بچے پہن سکیں تاکہ وہ یونیفارم میں ہوں, کتابیں جو ان کے پاس نہیں ہیں, اسٹیشنری جو ان کے پاس نہیں ہوتی, ہر چیز ان کو مہیا کی جاتی ہے. کتنے طالب علم ہیں؟ 150 بچہ ہے جی ہمارے پاس ماشاءاللہ. 150 بچہ ہے. خواتین حضرات, یہ 150 بچہ وہ ہے جن کے پاؤں میں نہ جوتی ہے, جنہوں نے کبھی اپنی چھت میں شاید سونے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. وہ فٹ پاتھ پہ اگر سونا چاہے تو وہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا شاید آپ سے تذکرہ اور کیا کہنا چاہیے, پنجابی میں کہتے ہیں لمحہ بھی نہیں دیا ہوگا کہ جناب ہمارے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ جو ساری صورتحال ہے, کچھ لوگ ایسے پاکستان میں ضرور ہیں اور وہ مخیر نہیں ہیں. وہ مخیر حضرات سے درخواست کریں, وہ مخیر نہیں ہیں. وہ ان بچوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھا رہے ہیں جو میرے اور آپ کے بچے ہیں. جو اکاؤنٹ نمبر ہیں وہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو انشاءاللہ آپ بھی اپنا اس بحث سے زیادہ آگے حصہ ضرور ڈالیں گے. فاطمہ, میں اور آپ بالکل خاموش تھے, آپ سے پہلے میں بات شروع کروں. میں بڑی دیر سے خاموش ہوں اور کچھ کہنا تھا. ان کی جو ان کا اسکول ہے, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے اس میں یہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے کہ جو یہ اسکولز ہیں, جو یہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, جو یہ اپنے ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو فائنانس کیا جاتا ہے. سو آپ نے وہاں اپلائی کیا نہیں کیا, لیکن دین دے اسٹارٹ آسکنگ یو رجسٹر کروائیں. اور رجسٹریشن کی آپ لوگوں کی تو باتیں اتنی بڑی ہیں, کنال کا پلاٹ ہو, بڑے بڑے علاقے ہوں, وہ تو علاقے اتنا عجیب ہے. رجسٹریشن کی مختلف ٹرمز ہیں, مطلب مختلف طرح کے اسکول ہوتے ہیں, ہر ایک کنال کے اسکول میں ہوتا نہیں. اور جو ایجوکیشن کی جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں, ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. سو میں آپ سے بعد میں اس کے پروگرام کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. مجھے پرسائسلی اس بات پہ جو کہ ہمارے رپورٹر نے وہاں سے کہی, اور جو بہنوں کا رویہ تھا اور جو شوہر کا رویہ تھا, اور جو اس کے گود میں ایک بچی تھی 3-4 سال کی, مجھے صرف اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا اوپینین دو. دیکھیں, میرا
میرا اوپینین یہ ہے، پہلی تو بات ہے کہ وومن پروٹیکشن بل ہو نہ ہو، خاندانی نظام اور ان کے اپروچ کو دیکھنا چاہیے. ہوگا کیا؟ لیٹ سے میں بہت سولوشن اورینٹڈ میرا دماغ ہو چکا ہے. خواتین کے ایز این سوشل ایکٹیوسٹ لڑ کے میں اب یہ سوچنا شروع ہو گئی ہوں، اور میں خواتین کو پرووک کر رہی ہوں کیونکہ عورت فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اس لیے آدمی کے پاس آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ اس کا گلا دبا دے، اس پہ ایسڈ پھینک دے، اس کا ریپ کر دے. ٹھیک ہے، میں تو سوچتی ہوں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ہونی چاہیے تاکہ وہ مردانہ وار مقابلہ کریں. نمبر 2، اس قسم کے کیسز میں بلال کتب صاحب معذرت کے ساتھ آپ، میں، عظما صاحبہ، جتنی ہم بحث کر لیں، ہونا کیا ہے، بہنوں نے معاف کر دینا جی ساڈا ویر سی، بات ختم ہو جائے گی، مکمکاؤ ہو جائے گا. لیکن مجھے جو سب سے بڑا افسوس اور آگے مجھے ڈسٹرکشن نظر آتی ہے، میں جتنے بھی کیسز دیکھ رہی ہوں، میں جتنے بھی کیسز سن رہی ہوں، جو مارنے والا ہے وہ چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ خاوند ہو، وہ کہتے جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے کیا. اس میں ندامت بھی نہیں ہے. کیوں ہے؟ یہاں پہ ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ندامت ختم ہو گئی ہے. میری ایک رائے ہے اس حوالے سے کہ یہ ان کی بات 100% درست ہے. جتنے بھی فیملی معاملات ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم نے بھی جتنے پروگرام کیے، بعد میں صلح کی خبر آ جاتی ہے. تو اس کے اندر ایک رائے میری یہ ہے کہ اگر وہ صلح کر بھی لیں تو ریاست تعزیراً سزا ضرور کوئی نہ کوئی دے. مطلب کہ اگر اس نے جو معاشرے کے اندر بے سکونی پھیلائی ہے یا بد امنی پھیلائی ہے یا ایک ایسا کام کیا ہے، وہ تعزیراً، آپ کو پتہ نا ریاست قصاص کے علاوہ تعزیراً بھی سزا دے سکتی ہے. جیسے سعودی عرب میں منشیات لے کے جانے کی سزا موت. میں عظما کی رائے لے لوں پھر ایک عجیب بحث ہے. اب اس پہ بحث پھر اسلامی قانون اسلامی کی ہو جائے گی. بھائی میں گزارش کر لوں گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا، میں خود اس کی بہت بڑی حامی ہوں کہ یہ اس قسم کے معاملات میں تعزیرات پاکستان، بٹ پھر وہ ان اسلامک. دیکھیے نا جی، ایک آپ کو دیا ہوا ہے کا اسلام میں ایک سورس ہے، آپ اس کو کیسے وہ کر کے وہ کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک پھر آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اس کے اوپر رکھیے ایک مباحثہ اور چیک کر لیجئے. اگر 90% آپ کو یہ رائے نہ ہے کہ یہ ان اسلامک ہے، چونکہ اسلام میں یہ موجود ہے، یہ سورس موجود ہے، آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے. پھر دیکھ لیجئے کوئی بھی نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قانون کو اس طرح سے لیں گے کہ اس میں اسلامی قانون نہیں نافذ کرنے دے رہے تو آپ پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. میں آپ کو اس کی ایک بات بتاتا ہوں. قتل کے اندر قتل ہے، مثال دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں دیت کے تحت اگر صلح ہو بھی گئی، دیت کے تحت اگر ہو بھی گئی پھر بھی نہ لی جائے، پھر نہیں، دیت کے ساتھ اس کو قصاصاً معاف کر دیا جائے، لیکن حکومت تعزیراً اس کو کوئی سزا دے. لیکن اس کا آرگومنٹ میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، اس کا آرگومنٹ یہ ہے نہیں ہے آرگومنٹ، یہ تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی قانون نے معاف کر دیا، جب اللہ تعالیٰ کی قانون نے معاف کر دیا تو آپ کو رائے دے رہا ہوں ادب کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں جو سوچنے والے لوگ ہیں نا، اگر ان میں ہی تفصیل نہیں ہو سکتا، آرگومنٹ نہیں ہو سکتا، تو پھر باقی لوگ جو ہیں وہ سارے کیا کریں، وہ کہاں جائیں گے؟ جنگل کا ایک عورت مر گئی، اس کے بھائی نے اسے 5 گولیاں ماری اور وہ سکا اس کا بھائی تھا. صاحب مجھے یہ بتائیں، اس کے پاس جائیداد نہیں تھی، کیوں عورت ہی کو کیوں مارا؟ کیونکہ اس نے دھوکے سے اس کو دروازے پہ بلایا اور اس کو 5 گولیاں ماری. دھوکے سے بلایا، وہ تو بھائی کی محبت میں آئی ہوگی، کیونکہ وہی تھی جس کو وہ جائیداد نہیں دینا چاہتا تھا. وہ 2 کنال زمین عورت کے پاس چلی جائے گی تو اس مرد کی مردانگی چیلنج ہو جائے گی. یہی تو مسئلہ ہے، اس کا حل ہم نہیں نکال سکتے. اور اس میں بلال بھائی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا. اب جو بیٹوں نے ٹریننگ لی ہے اس بھائی سے، اس باپ سے، اگلی بھی عورتوں کو ماریں گے. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. مجھے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب یاد آگئے، ان سے کسی نے پوچھا خطبے کے درمیان میں کہ حضور مرے ہوئے لوگ کیا ہماری باتیں سن لیتے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ بھائی ہماری تو زندہ لوگ باتیں نہیں سنتے، مرے ہوئے لوگوں نے ہماری بات کہاں سے سنی؟ خدا کے واسطے جو مسائل ہیں ان کو ہیڈ آن لیجئے، وہیں پہ حل کیجئے. اگر آرگومنٹس آپ سائیکالوجی اور سائیکائٹری میں ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کے حل نہیں ہوں گے. جو قانون بنانے والے ہیں ان کا ذمہ ہے کہ قانون بنائیں، جن کا کام حکومت کرنا ہے وہ حکومت کریں، جن کا کام منبر سنبھالنا ہے خدا کے واسطے وہ صرف منبر سنبھالیں.